الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں تین باتوں کی تعلیم دو۔ پہلی بات ان کو قرآن کی تعلیم دو، دوسری بات میری محبت ان کے دلوں میں راسخ کرو، اور تیسری بات میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ جناب، آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں ماں باپ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ تمام ہی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آج اولاد کی تربیت کے رہنما اصولوں پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین کرام، اس دور میں والدین کے سامنے اگر میں کہوں کہ سب سے بڑا چیلنج اولاد کی تربیت ہے تو جملہ غلط نہ ہوگا۔ یعنی آپ کی زندگی کتنی ہی کامیاب ترین زندگی ہو، آپ کے پاس کتنی ہی دولت ہو، کتنا ہی بڑا اسٹیٹس ہو، کتنا ہی بڑا مقام ہو، کتنا ہی بڑا نام ہو، کتنی شہرت آپ کے پاس موجود ہو، آپ کے پاس سب کچھ ہو، یعنی دنیا آپ کی واہ واہ کرتی ہو، دنیا آپ کو سلیوٹ کرتی ہو، آپ جہاں سے گزرتے ہو صاحب لوگ آپ کے سامنے سر جھکا لیتے ہو، یعنی ایک جنبش ابرو کے اوپر جو ہے بڑے بڑے فیصلے آپ کے ہو جایا کرتے ہو۔ مگر ذہن میں رکھیے، اگر آپ کی اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کی اولاد آپ کا مثبت حوالہ نہیں ہے، اگر آپ کی اولاد آپ کے لیے فخر کی ضمانت نہیں ہے، تو پھر آپ کی ساری ترقی، ساری شہرت، یا یوں کہیے سارا نام مقام جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈھیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی آپ نے جو کچھ بھی کمایا یوں سمجھ لیجئے آپ نے سب کچھ گوا کے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی تعلیم و تربیت سے زیادہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں دیتا، یعنی اس کے لیے کوئی اور عطیہ نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا میں آج آپ کو ابتدا میں 28 بنیادی سنہری اصول بتلاتا ہوں، اس کو انشاءاللہ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا نا تو آپ یقین مانیے، ظاہر دعوت اللہ کی ذات پر ہے لیکن آپ کی اولادوں کی تربیت بڑی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب پہلی بات کیا ہے سمجھ لیجئے، پہلی بات یہ کہ گھر میں جو لقمہ ہے وہ حلال کا لانے کی کوشش کریں، یعنی حلال ہی کا لقمہ لائیں، حلال ہی کا لقمہ کھائیں اور حلال ہی کا لقمہ کھلائیں۔ دوسری بات یہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور ان کی محبت و عقیدت جو ہے بچے کے وجود میں منتقل کیجئے، اور ایمان کی جو شمع ہے وہ ہمیشہ اس کے وجود کے اندر جو ہے وہ روشن کر کے رکھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عبادات کرتے وقت بچوں کی توجہ اپنی طرف متوجہ کروائیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اولاد کے سامنے اپنے ہر عمل اور ہر لفظ پر محتاط رہیے، کیونکہ جو کچھ آپ کہتے ہیں یا جو آپ کا باڈی پوسچر ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی اسی انداز سے کام کیا کرتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بچوں کو محبت کے ساتھ پالنا اور ان کی غلطیوں پر انتہائی تدبر کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ ان کی اصلاح کیا کیجئے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ بچوں کو مثالی کردار دکھائیے اور ان کے سامنے مثالی کردار بن کر سامنے آئیے۔ چھٹی بات کے بعد ساتویں بات یہ ہے کہ بچوں کو اخلاقی اور دینی اصول سکھائیے اور ان پر عمل کرنے کی تربیت ان کی باقاعدہ کیجئے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ جو گھریلو جھگڑے عموماً ہوا کرتے ہیں نا وہ اولادوں سے دور رکھا کیجئے، ان کے سامنے جو ان کو کبھی نہیں آنے دیں۔ نویں بات یہ ہے کہ بچوں کے خوابوں کو سنبھالیں اور ان کی ترقی میں ان کی مدد کیجئے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ بچوں کی تعلیمی اور معنوی ترقی کو فروغ دیجئے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ بچوں کی صحت اور تندرستی کا خصوصی خیال رکھیے اور ان کو جو ہے صحت مند ماحول دیجئے۔ 12ویں بات یہ ہے کہ بچوں کی ذہانت اور دانائی کی ترقی کو مہمیز دیجئے۔ 13ویں بات یہ ہے کہ بچوں کو معاشرے کے موجودہ حالات میں صحیح اور غلط کے بارے میں یعنی ڈوز کے اور ڈونٹس کے ایریاز جو ہیں وہ باقاعدہ بتاتے رہیں۔ 14ویں بات یہ ہے کہ مخصوص عمر تک اولاد کو موبائل فون سے اور دیگر گیجٹس سے دور رکھیے۔ 15ویں بات یہ ہے کہ بچوں کے دوست احباب پر خاص طور پر نظر رکھیے اور ذہن میں رکھیے جو فزیکل گیدرنگز ہیں وہ تو اپنی جگہ، اب جو ڈیجیٹل گیدرنگز ہیں نا اس پر بھی خاص طور پر کراس چیک رکھیے۔ 16ویں بات یہ ہے کہ بچوں کو خوشی کے موقع فراہم کیجیے، ان کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیے اور ان کی دلچسپیوں میں
دلچسپی لیجیے، یعنی جو ان کی ایریا آف انٹرسٹ ہے اس میں آپ خود بھی انٹرسٹ لیجیے۔ 17ویں بات یہ ہے کہ بچوں کو حوصلہ افزائی کیجیے، ان کو حوصلہ دیجیے، ناکامی ہو تو تسلی دیجیے اور کامیابیوں پر ان کو اپریشیٹ کیجیے۔ 18ویں بات یہ ہے کہ بچوں کو ان کی سطح اور عمر کے مطابق ایسا مناسب تعلیمی مواد دیجیے جو کہ ان کو حالات حاضرہ کی مطابقت سے جو ہے وہ آگاہ کرتا رہے، یعنی اس کے بالکل مطابقت رکھتا ہو۔ 19ویں بات یہ ہے کہ بچوں پر انفرادی توجہ کو برقرار رکھیے اور ان کے انفرادی مسائل کو سمجھیے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ 20ویں بات یہ ہے کہ دین اور دنیا کے امور میں توازن برقرار رکھیے اور دین کو دنیا پر ہمیشہ فوقیت دیجیے۔ 21ویں بات یہ ہے کہ رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیجیے اور اس کو نبھانے کا انداز ان کو بتلائیے، ایون بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے کس طرح سے تعلق رکھنا ہے وہ ان کو سمجھائیے۔ 22ویں بات یہ ہے کہ لوگوں کا احترام کرنا سکھائیے، انسانوں کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیجیے۔ 23ویں بات یہ ہے کہ زندگی کا ایک مقصد اور ایک ٹارگٹ متعین کیجیے۔ 24ویں بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ روزانہ وقت گزاریے اور ان کے مشاغل میں انٹرسٹ لیجیے اور لاشعوری طور پر نشست و برخاست جو ہوا کرتی ہے نا کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا کیسے کرنا ہے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے، یہ ان کو سمجھائیے صاحب کہ بنیاد کیا ہے۔ 25ویں بات یہ ہے کہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کیجیے اور ان کے فیصلوں کو جو ہے باقاعدہ ان کو اختیار دیجیے۔ 26ویں بات یہ ہے کہ بچوں میں قناعت اور شکر گزاری کا جذبہ پیوست کیجیے۔ 27ویں بات یہ ہے کہ آخرت میں پیشی یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا جو تصور ہے وہ ان کے وجود میں پیوست کیجیے۔ اور 28ویں بات یعنی بالکل یعنی آخری بات لیکن آخری بات نہیں کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ بچوں کا اپنے رب سے تعلق جو ہے باقاعدہ مضبوط قائم کیجیے اور اس پر کامل یقین ان کا پیدا کیجیے اور دعا سے جو تعلق ہے ان کا وہ ان کا باقاعدہ قائم کیجیے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جن سے آج ڈیٹیل گفتگو کریں گے صاحب کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ بنیادی طور پہ کیسے کی جاتی ہے۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ماہر نفسیات ہیں جناب ڈاکٹر وجاہت خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ اور تیسری شخصیت سالم برنی ٹرسٹ کی روح رواں ہیں محترمہ عالیہ سالم برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممتاز سماجی رہنما۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اچھا جی، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اور ظاہر ہے یہ موضوع ایسا ہے کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے صاحب، بچوں نے پیدا ہونا ہے، بچوں نے جوان ہونا ہے، بچوں کی تربیت ہونی ہے۔ ایک جو بڑا مجھے معاملہ نظر آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابتدا میں اس معاملے کو پہلے ہم ایڈریس کریں کہ جو موجودہ ایج کی ہم بات کرتے ہیں، موجودہ دور کی بات کرتے ہیں، اسلام جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دشمن کا بنیادی ٹارگٹ ہے۔ اچھا، اب جب ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ دشمن کا بنیادی ٹارگٹ اسلام ہے تو جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق بچوں کی تربیت کیسے کی جائے ایک بڑا سوال ہے، اور ظاہر ہے جو دینی تعلیم ہے ان کو کیسے فراہم کی جائے، کیونکہ اگر ہم دینی تعلیم دیتے ہیں تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے صاحب یا بچوں کو جو ہے اپنا بیکورڈ بنا رہے ہیں، پیچھے دھکیل رہے ہیں، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہاں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ بلا شبہ ہمارے اعمال اور ہمارے اموال اور اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے، اور فتنے سے مراد ہے آزمائش ہے۔ آزمائش سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے، کتنا ذو اثر ہے، کتنا اس کے اندر ایفیکٹ ہے، کتنے اس سے وہ تبدیل ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ان سے ہم کتنے تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈائنامکس ہیں پیرنٹس اور چلڈرن کے ریلیشن شپ، یہ اتنے اہم ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہی کی بنیاد پر آپ کی زندگی کی رعنائیاں، اس کی چمکداریاں مبنی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جانچ پڑتال آپ کی اولاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا اور سوال میں بھی اسی حوالے سے آغاز کیا کہ کیا جو مختلف لابیز ہیں اس میں بنیادی ٹارگٹ کیا اسلام ہے، تو یقین جانیے کہ میں خود بھی پڑھ کر بڑا حیران ہوا کہ ایک بڑے مشہور بایولوجسٹ ہیں، ایوولوشنری بایولوجسٹ ہیں، ڈاروینین بایولوجسٹ ہیں، رچرڈ ڈاکنز، اور ان کا شمار دراصل اس وقت نیو ایتھیزم کی تحریک میں اور ایک قائد کے طور پر ہوتا ہے سیم ہیرس کے ساتھ اور ڈینٹ کے ساتھ، ڈینیل ڈینٹ کے ساتھ۔ ان کے ہاں ایک چیپٹر ہے ان کی جو مشہور کتاب ہے گاڈز ڈیلیوژن، کہ بچوں میں مذہب کیسے آتا ہے، اور ان کی جو کی آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جب والدین بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو مذہب ان کی زندگی میں ایسے موجود ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا
اور ان کی زندگی کی باغ دوڑ یا ان کی زندگی کی سمت ان مذہبی خیالات سے طے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اوکے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت اتنی اثر کرتی ہے کہ وہ ایوولوشنری بایولوجسٹ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ویسٹ کو ایتھیسٹ یعنی ملحد طاقتوں کو جس بات پر سب سے زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ والدین کی تربیت۔ یعنی آسان سے اس کی مثال دے کے اگر آپ اجازت دیں تو میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ کے گھر کے اندر آذان کی آواز سنتے ہی، وضو کرتے ہی، ٹوپی لگا کے، دوپٹہ پہن کے عورت یا مرد اگر کھڑا ہو گیا تو بچہ لاشعوری طور پہ تربیت حاصل کر رہا ہے، تربیت اور حاصل وہی گھر جو ہے صبح جو ہے ایک دم اٹھتے جو ہے ذرا وہ گانا تو لگاؤ بھائی، اور وہ ناچ گانا شروع ہو جائے تو ظاہر ہے وہ لاشعوری طور پر دوسری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو بہنیں ہیں اور جو بیٹیاں ہیں ان کے ہاں اتنی اچھی تربیت ہوتی ہے کہ جیسے ہی آذان کی آواز آئے یا فرض کریں قرآن کریم کی کوئی آیت مبارکہ کی تلاوت ہو تو فوراً سے دوپٹہ سر پر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنی اچھی تربیت ہوئی ہے۔ بعض لوگ ظاہر ہے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ تربیت کی ہوئی نظر آتی ہے، ویزیبل ہوتی ہے۔ اب آپ آئیے دوسری بات پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مزید ارشاد فرمایا سورہ تحریم کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اللہ اکبر، یعنی اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی مطلب یہ ہوا کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے اور پھر اپنی اولاد کو بچانا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے جب ذمہ داریوں کو بانٹا تو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اولاد کی ذمہ داریوں کو بھی آپ کے سپرد کر دیا، یعنی اگر ان کی سمت زندگی کی غلط طے ہو جائے یا غلط اس کی سلیکشن ہو جائے تو اس میں ایک بڑا کردار، ملٹیپل فیکٹرز کا کردار ہو سکتا ہے، لیکن والدین کا کردار بھی ہے۔ اور آپ نے حدیث مبارکہ کا ذکر کیا اپنے مقدمے کے اندر کہ ایک والد بہترین تحفہ اپنی اولاد کو کیا دے سکتا ہے؟ بہترین تربیت، وہ ہے تربیت، وہ ہے بہترین تربیت۔ تو اب آپ ذرا ان تمام باتوں کو ملا کر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے کہ اسلام میں اولاد اور والدین کا تعلق کیا ہے؟ آزمائش، یعنی آپ کی جانچ پڑتال کس بنیاد پہ کی جائے گی؟ اس تعلق کی بنیاد پر۔ آپ نے اس پر کتنا وقت صرف کیا، آپ نے ان کے اخلاق کو سنوارنے میں کتنا وقت صرف کیا، اور پھر بالخصوص صرف اور صرف اتنا نہیں کہ دنیاوی کردار، بلکہ آپ نے مقصد حیات کو بھی طے کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی منتج ہو اس جہنم کی آگ کے اوپر۔ آپ نے ہر کاوش ایسی اٹھا رکھنی ہے جس میں یہ ممکن ہو کہ آپ جنت الفردوس کی طرف بالکل۔ اب اس میں دیکھیے بڑی ایک آسان سی بات اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں، یعنی بہت جیسے میں نے اب عبادت کا حوالہ دیا، ایک یہ کہ نشست و برخاست میں مثال کے طور پہ آپ کھانے کی جو اپنے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، اب آپ یا زمین پہ بیٹھ کے آپ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، تو وہی بات ہے کہ جب باپ اور ماں جو ہے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، جب ہاتھ دھو کے مطلب بیٹھیں گے، جب سنت طریقے سے بیٹھیں گے، اور وہی بات کہ اگین دائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے، دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، دائیں ہاتھ سے پانی پیئیں گے، دائیں ہاتھ سے جو ہے مطلب وہ سارے کام کریں گے، تو آٹومیٹکلی جو ہے بچوں کے اندر وہ لاشعوری طور پہ وہ آپ تربیت جو ڈال رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اب آئیے ذرا اگلی بات کی طرف۔ ظاہر ہے آپ سائیکائٹرسٹ ہیں اور نفسیات پہ بڑا کام کرتے ہیں، یہ جو اخلاقی تربیت جسے ہم مطلب مورل ایجوکیشن کہتے ہیں، کیا بنیادی اس کے اصول ہیں تو یہ بتلائیے، اور اس کا جو آغاز ہے، اب ظاہر اس پہ بہت سی جو ہے اپنا فارمولے لگاتے ہیں لوگ، لیکن آپ کے خیال میں کیا اس کا فارمولا صحیح ہے کہ کس وقت سے آغاز کر دینا چاہیے بچے کی تربیت کے حوالے سے؟ بتائیے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اہم ہے آج کل، جو کہ آج جو ماحول بن گیا ہے، اگر آپ اس کو نظر ثانی کریں ایز اے ڈاکٹر دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارا کہنا نہیں مانتے، اور جب بچہ بلوغت کی عمر میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا چیز گوا دی۔ اور تربیت کا تعلق جو بنتا ہے وہ بنتا ہے تیسرے سال سے پراپر طریقے سے آپ نے بچے کو وہ چیزیں دکھانی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ 13 سال کے بعد دیکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ بچے آپ کی بات سنتے نہیں ہیں، بچے آپ کی باتوں کو وہ کرتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، تمیز سے بات کرنا، مسکراہٹ، کھانا کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، وہ تمام چیزیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں آنکھوں کے تھرو، اور جب وہ کرتے جاتے ہیں تو اپنے سب کانشیس میں وہ چیزیں ان کی بیٹھ جاتی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ انہی
طرز عمل کو دوبارہ سے دکھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہو جیسا ہم خواہش رکھتے ہیں تو پھر ہم نے ویسا بن کے دکھانا پڑے گا سب سے پہلے. جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ چیخ کے بات کر رہے ہو اور آپ کوشش کریں کہ بیٹا تم ہلکے بات کرو تمہیں شرم نہیں آتی. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی تمیز سے بات کرے تو آپ نے اسی انداز میں بات کر کے اس کو مستقل دکھاتے رہنا ہے. یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی مطلب بیوی کی یعنی اس کی ماں کی عزت کرے تو آپ کو اپنی بیوی کی عزت کرنی ہے. بے شک بے شک. سب سے پہلے انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ میری ماں کا اور میرے باپ کا رشتہ کیسے ہے. اگر وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو بچہ اپنی ماں کی آٹومیٹکلی عزت کرے گا. اور وہی چیز پھر آپ چاہیں گے جو کہ ایک جوانی کی عمر میں جب شادی ہوتی ہے تو وہی لڑکا اپنی بیوی کی بھی عزت کرے گا. تو یہ سلسلہ چلتا ہے شروع کے 2-3 سال کی عمر میں. کتابوں میں پڑھا کے ڈنڈے مار کے یہ تربیت نہیں ہوتی. یہ تو ایک ہماری سو کالڈ تعلیمی ایکیڈیمک ایجوکیشن ہے. لیکن صحیح معنی میں تربیت یہ کہ ماں باپ اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں, ٹیچر کے اس کے بعد سونپیں, ٹیچر پہ اس کو آگے لنگر آن کرے اور مل بانٹ کے ایک بہترین کمیونٹی ہم. آپ ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب, یہ جو میں ایک بات بڑا غور کرتا ہوں اس بات کے اوپر, جیسا آپ نے 3 برس کا کہا, ٹھیک ہے آپ کی اپنی رائے اس کا احترام ہے. میرا تو اپنا اوپینین ہے, اب جتنا مطلب آپ تیزی کے ساتھ وقت بڑھ رہا ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنا 1.5 سال کا بچہ, 1.25 سال کا بچہ جو ہے اس کی بھی جو گریپنگ کوالٹی ہوتی ہے یا اس کا جو آئی کیو لیول ہوتا ہے, میں نے دیکھا بڑا شارپ ہوتا ہے صاحب. مطلب 1.5-2 سال میں تو بچہ جو ہے وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کی موومنٹس کو چیک کر رہا ہوتا ہے وہ. اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے صاحب کہ اس وقت اس دور کے اندر جس دور میں آپ جی رہے ہیں, ایک بڑا مسئلہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے, اس سوال کے طور پہ رکھ رہا ہوں میں, کہ ہم 2.5 سال میں اپنا بچہ جو ہے وہ اسکول کو دے دیتے ہیں اور ایکچولی جو تربیت شروع ہونی ہے اخلاقی طور پہ وہ شروع ہی 2 سال 2.5 سال میں ہونی ہے. تو وہ جو ماں باپ نے تربیت کرنی تھی وہ پارٹ تو اٹھا کے آپ نے اسکول کو دے دیا, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ پھر اس کی تربیت اس طرح سے ہو اخلاقی طور پہ جیسا آپ چاہتے ہیں. بہت یہ بڑا لمحہ فکریہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کا بچہ 2 سال کا ہوتا ہے, جب اس کو بیسکلی کورلی آپ کی فیملی چاہیے, آپ کے ماں باپ کا انداز چاہیے, چچا ماما سب مل کے چاہیے, تو آپ پری اسکول کے نام پہ ایک نئی جو کہانی سٹارٹ ہو گئی ہے جو پری اسکول ایجوکیشن ہے, اور اس پہ تھریٹ یہ ہے کہ ایڈمیشن نہیں ملے گا اگر آپ نے ذرا سا بھی دیکھ. بالکل, یہاں پہ جب آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ چیز مشکل سے ملے گی تو ہم اس کے پیچھے بلا وجہ بھاگتے ہیں. تو پری اسکول ایجوکیشن میں جو مینرز وہ سکھاتے ہیں وہ آپ زیادہ اچھا فیملی سکھا سکتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بچہ وہاں پہ جاتا ہے, جب اس کے سر پہ برڈن پڑتا ہے, اس پر پریشر بنتا ہے, تو اس کے اندر جو چیزیں ایکسپلور کرنے کی ہوتی ہیں, آگے جا کے اس کے اندر جو کانفیڈنس بلڈ اپ ہونا ہوتا ہے وہ پریشر میں سپریس ہو جاتا ہے, اور وہ بچہ سیکھنے کی جو سپیڈ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ 50% ہو جاتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو مسجد لے کے جائیں آپ, ٹھیک ہے, اگر بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے 3 سال کے بعد تو آپ اس کو لوگوں میں بٹھائیں, دکھائیں, اچھا کام کریں, تو بچہ زیادہ تیزی سے سیکھے گا. نہ کہ آپ کسی 8 گھنٹے کی کنفائنمنٹ میں کلاس میں جا کے بٹھا دیں جہاں پہ اس کو سوشل پریشر بھی ہو رہا ہو, اور وہاں پہ جا کے ٹیچرز بھی, مجھے نہیں پتا کہ آج کل کے ٹیچر کتنے گروم ہیں, کس انداز سے سکھا رہے ہوتے ہیں, تو پرابلمس تو وہاں آ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک چیز, بچہ جو ایک کینوس کی طرح ہے, ایک خالی کینوس آپ کے سامنے, اچھا آپ چاہتے ہیں کہ اس کینوس کے اندر جو رنگ ہو وہ میرے مطابق ہو, میرے رنگ ہو. صحیح بات. اور اس خالی کینوس کو آپ نے جو جس وقت ابھی اس پہ پہلا لفظ لکھنے کا وقت ہے, یہ کہیے کہ پہلا اسٹروک لگانے کا جب وقت آتا ہے, وہ اس کا وہی بات ہے 1.5-2 سال کا ہے, وہ پہلا اسٹروک آپ جو ہے وہ باہر والوں سے لگواتے ہیں, خود نہیں لگاتے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کینوس پہ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا اسٹروک جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے. جب وہ بچہ آپ کو لگے کہ ہاں جی اب یہ اس رنگ میں ڈھلنا شروع ہو گیا ہے, جو رنگ ہماری فیملی کا رنگ ہے, ہماری تربیت کا ہے, دین آپ اس کو جو اسکول کے حوالے کریں. یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دیکھیے یہ تو بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن کرنا بہت مشکل ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ماں باپ بنتے ہیں نا تو اتفاقیہ طور پہ بنتے ہیں, ہم سیکھتے کچھ نہیں ہیں. اگر ہم پلان کے طور پہ دیکھیں کہ ہم والدین بندے جا رہے ہیں تو ہماری کیا ریسپانسبلٹی ہے. جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بتایا, مولانا صاحب نے بتایا, تو یہ آزمائش ہے. آپ آزمائش کی تیاری نہیں کریں گے تو پھر آپ پرچہ کیسے دیں گے؟ تو جب بچہ پتہ چلتا ہے کہ ہم صاحب اولاد ہونے والے ہیں تو تیاری تو یہ ہوتی ہے کہ شاپنگ کر لیں, اچھی اچھی چیزیں لے آئے, کپڑے لے آئے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے آپ کو گروم کتنا کرنا ہے. مطلب روم کی اس کی کلر تھیم کیا ہوگی وہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جناب. زندگی کی کلر تھیم کیا ہوگی, اخلاقیات کی کلر تھیم کیا ہوگی, وہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے, وہ بلیک اینڈ وائٹ رہ جاتی ہے جناب. تو یہاں پہ ماں باپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب میاں بیوی ماں باپ بننے جا رہے ہیں تو کیا ہم میں کمی ہے. جو کمی وہ خود محسوس کرتے ہیں, سیکھنے کی بجائے اسکول کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں, اور آخری میں کیا ہوتا ہے کہ اسکول والے جو ہے نا وہ اتنے اچھی طریقے سے, افسوس کے میں کہتا ہوں پاکستان میں, کیونکہ میں سروے کرتا رہتا ہوں اسکول میں, وہ مزہ نہیں ہے جنید بھائی جو ہونا چاہیے. بالکل جس طریقے سے سٹارٹ بچے کا ہونا چاہیے. بالکل ایسا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ ہی کی دنیا کے ڈیڈی سیگمنٹ فرائڈ, مطلب 19ویں صدی کے, ظاہر آپ سائیکیٹرسٹ ہیں تو وہ اس کا حوالہ زیادہ بہتر بنے گا.
اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اولاد کی تربیت ہے، اب دیکھیے آپ یہ سرکار علیہ السلام 1450 برس پہلے بات فرما چکے، وہ کہتا ہے بچے کی تربیت جو ہے شروع ہی ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، مطلب جس وقت ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تربیت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ذرا یہ بتائیے عالیہ صاحبہ، آپ ظاہر ہے چونکہ بالکل گراس روٹ لیول سے کام کرنے والی خاتون ہیں اور آپ کے پاس دن رات آپ کے پاس کیسز آتے رہتے ہیں، بہت سے آپ نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں جس میں ڈیزاسٹرز ہیں، ایسا ہے؟ اچھا، اب ڈیزاسٹرز کی وجہ اگین وہی آتی ہے کہ ہم بچوں کو جو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں وہ اس حد تک دنیاوی تعلیم دے دیتے ہیں کہ وہ جو ایکچوئل جو دینی تعلیم ہوتی ہے وہ کہیں پس پش چلی جاتی ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے صاحب کہ دینی نارمز آپ کی کیا ہیں۔ تو بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے، کن سرٹن باؤنڈریز کے اندر ان کو رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، بتائیے ذرا۔ آپ نے بچوں کی بات کی کہ اب ہم بات کریں کتنے سال کے بعد بچہ بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے، کیونکہ میرے پاس وہ بچے بھی آ جاتے ہیں جو کوڑے کچرے میں پھینکے جاتے ہیں، اب میں ان کی سائیکی اور ایک اچھے ماں باپ کے بیچ میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی سائیکی کا فرق میں مستقل 24 گھنٹے کا میرا کام ہے، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور مجھے محبت اور رحم آ جاتی ہے ان بچوں پر جو ایسی جگہوں پہ پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم باپ کا نام نہیں دے پاتے اور ماں بھی نہیں بتا پاتی کہ یہ کون ہے۔ ان بچوں کے اندر جو انزائٹی اور مار پیٹ اور جو ان کے اندر میں فیلنگز دیکھتی ہوں، یعنی اسی ایج گروپ کا بچہ اگر میں نے کسی گھر میں بھیجا ہے تو اس کے اپنے بچے اس گھر کے عجیب مزاج کے ہوں گے اور یہ بچہ بہت جھگڑالو ہوگا، اس کو غصہ آئے گا۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے لیکن عجیب وہ کبھی ایسا لگے گا ڈپریشن کا لفظ اس لیے کہہ رہی ہوں، عام فہم ہے، سب کو سمجھ میں آ جائے گا، یا تو چپ ہو گیا کونے میں بیٹھا ہے، یہ پٹائی لگا رہا ہے، اس کی اب یہ وہ تربیت ہے جو ماں کی کوکھ میں جو معاشرے نے دی اور وہ اس کو لے کر آئے، جو ماں کی فیلنگ تھی، جو ماں محسوس کر رہی تھی، وہ یہ بچہ لے کر آ رہا ہے۔ بہت صحیح کہہ رہی ہیں۔ جن لوگوں کا میں نام لینا نہیں پسند کرتی اور آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ قومیں جنہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، چاہے فلسطین یا کچھ بھی ہے، وہاں پر جب ماں اس پروسیس میں ہوتی ہے تو بچے کو ماں کو میتھس پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یعنی وہ اس طرح لے کر جا رہے ہیں تو یہ ہم کیسے سمجھ لیں کہ ماں کی کوکھ میں بچہ کچھ نہیں سیکھ رہا، تربیت تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اور مجھے ان بچوں کو جن کی ماں کو آپ اذیت دیتے ہیں، چاہے زبردستی یا ان کی مرضی سے کسی بھی طرح، ان کے بچے نارمل بچوں کی طرح بہیو نہیں کرتے، اور ان کو نارمل کرنے کے لیے مجھے بہت شدید محنت کرنی پڑتی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک کیس اسٹڈی میں نے کیا جس کے اندر پھپھی اور ماموں ان کے بچے تھے، یعنی ایک پھپھی کا اور ایک ماموں کا، 7 سال کی عمر تھی جس کا گلا کاٹ کر 15 سال کے بچے نے ختم کر دیا، قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ کیونکہ میرا یہ کزن مستقل اپنے باپ سے میری شکایت کرتا تھا اور اس کا باپ جو ماموں تھا اس کا، وہ اس کو ڈانٹتا تھا، ڈانٹ پٹکار کرتا تھا، کچھ اس غصے میں آ کے اس نے یہ عمل کیا۔ مزید تحقیق پہ یہ بھی پتا چلا کہ کسی فلم میں انہوں نے کوئی طریقہ کار دیکھا تھا کہ زندگی کیسے لی جاتی ہے، کیسے ختم کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کے ساتھ وہ طریقہ کار کر دیا۔ دونوں بچے مائنر ہیں، دونوں بچے ایک ہی خاندان کے ہیں، اور دونوں بچوں میں ایک دنیا سے گیا اور ایک دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں اب بربادی کا ایک گھر ہے، اس کے لیے سارے معاملات زندگی بھر کے لیے ہو گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس گھر کی تربیت کو آپ تو کہہ رہے نا کہ دنیاوی اور دینی، یہ بچہ جو اس عمر میں 7 سال میں قتل ہو گیا اور جس نے 15 سال میں قتل کر دیا، یہ تو نہ دین نہ دنیا، ہم نے ان کو دونوں سے ہی فارغ کر دیا۔ اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی تربیت پہ نظر نہیں رکھتے، یا وہ جو ان کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں، یا یہ نہیں دیکھتے کہ کس کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں، وہ دراصل ہمارے معاشرے میں مجرم پیدا کر رہے ہیں۔ جس کو دیکھو جب مجرم کوئی آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو ذہنی مریض ہے۔ تو کیا ہم ذہنی مریض پیدا کر رہے ہیں؟ تو ذہنی مریض تو پیدا ہم بڑے کر رہے ہیں۔ تو جو تربیت ہمیں کرنی ہے وہ ہمیں بچپن سے کرنی ہے، اور دین اور دنیا کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جس نے دین حاصل کر لیا، دنیا تو اس کے لیے حلوہ ہے۔ اچھا، اب ذرا ایک بات بتائیے، ہمارے یہاں آپ دیکھتی ہیں کہ اب چونکہ والدین، بہت سے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اچھا جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک پرابلم ہے بڑا عجیب کہ وہ ظاہر ہے کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ دین سے دوری ہوتی ہے۔ ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے اس گرامر اسکول کے اندر، اس اسکول کے اندر بھاری فیسز دے کے جو بچے کو جو ہے وہ اپنا جمع کرانا ہے اور وہاں سے جو میں نے بچے کو تیار کرنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کو آپ ڈگری تو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈگری تو دلوا دیتے ہیں، لیکن وہ جو بیسک تربیت ہوتی ہے نا، بیسک نارمز، اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں چونکہ ذرا میرا لاہور کراچی شوز 3 دن یہاں 3 دن وہاں، تو میں ابھی اس فلائٹ پہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی جو ہے، ایک بوڑھے شخص نے پیچھے کھڑے، مطلب ایک بوڑھے شخص نے اس کی تربیت کے لیے کوئی بات اس کو سمجھائی اور عزت کے ساتھ بہت پیار سے سمجھائی، یہ سمجھ کے کہ میں بڑا ہوں میری بات، اس نے شٹ اپ کال دے دی سب کے سامنے اس بچی نے۔
میں دیکھ کے میں انگوش پر دندہ تھا کہ مطلب یہ تربیت کیا کی ہے، اور بڑی پڑھی لکھی مطلب بظاہر مطلب وہ لڑکی تھی. تو کیا مطلب آپ کہتی ہیں اس حوالے سے؟ اس کو اب آج کل ہماری سوسائٹی میں باقاعدہ اسکول میں یہ ساری ٹریننگز دی جا رہی ہیں. اب یہ بڑوں کے سامنے خاموش ہو جانا، اس چیز کی تربیت نہیں دی جاتی. ادب، لحاظ، یہ چیزیں ہماری اب تربیت کا حصہ نہیں ہے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ نمبر، اب تو ہم کامیاب اس کو سمجھتے ہیں، وہ کامیاب انسان ہے جو بہت سارے پیسے کما رہا ہے. ہم تعلیم اس لیے دلواتے ہیں کہ اچھی ڈگری ملے، اچھی جگہ سے ڈگری ملے، پھر اچھی نوکری ملے. ہم اپنے بچوں پر پریشر یہ ڈالتے ہیں کہ تمہارے فلانے کزن نے اتنے نمبر حاصل کیے تو تم اتنے نمبر. یہ نہیں کہتے کہ اس نے روزے کتنے رکھے، یہ نماز کتنی پڑھ رہا ہے. ہم اس پہ نہیں مقابلہ ہمارے پاس ہوتا، یا ہم اس میں وہ انیشیٹو نہیں لیتے. ہمارے پاس تو جو جتنی اچھی ہمیں لگتا ہے کہ جب آگے جا کے اچھی پیسہ کما لے گا، اس کا نام ہو جائے گا، ہم سمجھتے ہیں کامیاب انسان ہے. کامیاب انسان وہ نہیں ہے جس کی جیب بھری ہے. کامیاب وہ ہے جس کا ذہن، جس کا تخیل، جس کی سوچ، جس کا کردار بلند ہے. تو ہم نے ان چیزوں پہ بات کرنی چھوڑ دی ہے. میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ بتائیے ہمیں، دنیاوی تعلیم دیتے ہوئے بچوں کو؟ ہمیں دنیاوی تعلیم تو ایک طرح سے حاصل ہو ہی جائے گی. ہمیں اس وقت دنیاوی تعلیم تو ہم سبھی دے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ دینی کی طرف ہمیں جانا چاہیے. جو ہم نمبروں کے لیے بات کرتے ہیں، ہم جتنی ٹیوشنز اور کن کن جگہوں پہ، یعنی بچوں کے لیے گاڑی ڈرائیور مختص ہے کہ وہ گھنٹوں کا سفر طے کرے گا، وہ پتہ نہیں کتنا پیٹرول اور کتنا فیول وہ کرے گا استعمال، اور وہ اچھے اچھے نمبرز لے کر آئے گا. اگر اتنا ہم اس کو لے کر چلیں ادھر کے جو دینی تعلیم ہے، اور میں اس میں یہ بالکل برملا یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے وہ بچے جو حافظ القرآن بنتے ہیں، جب حافظ القرآن بن رہے ہوتے ہیں، اس وقت کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ آگے جا کر کیا کریں گے. لیکن وہی حافظ القرآن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو زیادہ ذہین کوئی نہیں ہوتا، ان سے زیادہ ویژن کوئی نہیں ہوتا، ان سے زیادہ تیز دماغ کسی کا نہیں ہوتا. جس کے دل میں اللہ کا کلام اتر جائے، جو ان باتوں کو سمجھ لے، اس کے لیے یہ دنیا تو حلوہ ہو جاتی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کمپٹیشن میں ہمیں اپنے بچوں کو اس حد تک نہیں لے آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سب کے سامنے نہیں ڈانٹنا چاہیے. آپ ایک چیز اور دیکھیے گا کہ کسی بچے کے 94% مارکس ہیں تو وہ جو مجھے لگتا ہے کہ ذہنی طور پہ وہ پیرنٹس ٹھیک نہیں ہے. 94% وہ خوشی خوشی بچہ آ کے بتا رہے کہ میرے اتنے مارکس ہیں، تو کہتے ہیں بس 94، یہ 6 مارکس آپ کے کہاں رہ گئے. اب جو مارکس اس نے اچیو کیے ہیں اس کو پہلے آپ اس کو انجوائے کر لیں، اس کو اپریشیٹ کر دیں. ہم نے بچوں کو بھی احساس کمتری میں ڈال دیا ہے، اور اس سے ہماری شکر گزاری ختم ہوتی ہے. ہمارے بچوں پر پریشر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ شکر گزاری سکھائی ہے، تو میں کہتی ہوں بہترین اولادیں ہم پائیں گے انشاءاللہ. بہت صحیح، ویری ٹرو، ویری ٹرو، ویری ٹرو، ویری ویل سیڈ. اور بہت زبردست گفتگو ناظرین پہلے اسپیل میں رہی. دوسرے اسپیل میں بڑی اہم ترین باتیں ہوئی. ایک تو یہ کہ جو بنیادی طور پہ جو بچوں کی یوں کہیے کہ اپنا جو مینٹل ٹریٹمنٹ ہے، جو ان کی فزیکل ٹریٹمنٹ ہے، اور جو اسپریچول ٹریٹمنٹ ہے، یہ 3 فیکٹرز بہت اہم ہیں. بچہ ذہنی طور پہ مضبوط ہوگا، بچہ جسمانی طور پہ مضبوط ہوگا تو یقیناً بچے کی روح جو ہے وہ مضبوطی کی طرف جائے گی. اور جب بچے کی جب روح مضبوط ہوگی تو اسپریچولی وہ کچھ کر سکتا ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجیے، ان کی آل کی بارگاہ میں لارڈ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انٹرسٹنگ موضوع ہے ناظرین، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہوگا، والدین خاص طور پہ جو ہیں وہ یقیناً انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. کیونکہ اگین وہی بات جو میں ابتدا میں عرض کر رہا تھا کہ میرا تو خیال ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ، سب سے بڑا ٹاسک، یا یوں کہیے کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا جہاد ہے صاحب، وہ یہی ہے کہ اولادیں جو ہیں ان کی تربیت صحیح ہو جائے. اور آپ دیکھیے کہ بہت سے والدین صرف اسی بات پہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ظاہر ہے اس پہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو عمر کیا ہوتی ہے، اس پہ کس طرح سے بچوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن جو 3 پورشنز بہت عام ہیں، ایک فکری پورشن ہے، ایک فزیکل پورشن اور ایک اسپریچول پورشن ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو زیادہ تر توجہ ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ جسمانی طور پہ جسمانی پورشن پہ ہوتی ہے، اور فکری پورشن میں بھی وہ، کیونکہ وہاں پہ فکری لفظ فکر جو ہے اپلائی نہیں ہو سکتا، تعلیمی پورشن اس کو ہم بنا دیتے ہیں بنیادی طور پہ. فکر جو ہے اس سے تعلق نہیں ہے. ذرا یہ بتائیے کہ فکری، جسمانی اور روحانی اعتبار سے تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ بہت جاندار سوال ہے، اور میں یہ کہوں گا ابتدائی طور پر کہ بچے چونکہ انسان ہوتے ہیں، اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ ہائیلی انپریڈکٹیبل بھی ہے اور ایور چینجنگ ہوتی ہے، کہ اس کے ڈائنامکس بالکل مختلف ہوتے ہیں عام چیزوں کے مقابلے میں. دوسری بات ہے کہ یہ کلاسیفیکیشن کرنا کہ اس وقت میں جسمانی تربیت کر رہا ہوں، اس وقت میں روحانی تربیت کر رہا ہوں، اس وقت میں فکری تربیت کر رہا ہوں، یہ کلاسیفیکیشن بھی نظری تھیوریٹیکل ہے. جب آپ بچوں کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں یا انگیج نہیں ہوتے، ہر لمحے آپ تربیت کے پروسیس میں ہیں. اور سب سے پہلی اور بنیادی بات جس کے اوپر اس سے پہلے بھی ذکر ہوا وہ یہ ہے
اولاد کی تربیت کا آغاز آپ کے شریک حیات کے انتخاب سے ہو جاتا ہے. وہ جب آپ کرتے ہیں اسی وقت وہ پہلا بڑا اسٹیپ ہوتا ہے اس طرف کہ آپ اپنی اولاد کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. ویری گڈ. اچھا، اب دوسری بات جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ ہو وہ یہ ہے کہ تربیت میں بنیادی اصول ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عادتوں کو سنوارنے کا نام تربیت ہے. عادتوں کو سنوارنے کا نام تربیت اس لیے ہے کہ آپ نے محض کھڑے ہو کر لمبا 500 صفحے کا لیکچر نہیں دینا. اٹ ول ناٹ ورک. عادتوں کو سنوارنے سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ خود عمل کر کے دکھائیں گے. ایگزیکٹلی. بعض اوقات آپ جب کوئی سٹوری سنائیں گے تو وہ سٹوری میں رول ماڈل جو ہوگا وہ بھی امپیکٹ ڈالے گا اور عادتیں سنوارے گا. بعض اوقات آپ بچوں کو خود مشاہدہ اور ملاحظہ کر کے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں انٹروین کر کے گریجولی ان کو فلرش کروائیں گے کہ وہ اپنی عادتوں میں پرفیکشن لے کر آئیں. ویری گڈ. اور آپ بات کرتے ہیں حضور کے حسن سلوک کی اور آپ کے اسوہ حسنہ کی جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا بارہا، اور آپ کے یعنی حسن سلوک کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے بڑھ کر کس کا حسن سلوک ہوگا. آپ دیکھیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں. عبداللہ ابن عامر ذکر کرتے ہیں، اور بلکہ اس سے پہلے تو عامر ابن سلمہ آپ کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں برتن میں، اور کھانا کھاتے ہوئے جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں کبھی کہاں سے انہوں نے کیا کمال تربیت. اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے. اب اس کا مطلب یہ ایک انسٹرکشن ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ الفاظ نہیں ہیں. اس بچے کو ہینڈ آن پریکٹس ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. اور سر یہ پورا کنڈکٹ ہے کہ آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں کیسے بنیادی طور. اچھا، پھر یہ ایک بندہ نہیں کرتا. یعنی مثال کے طور پہ ونس اپون اے ٹائم آپ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہے، آپ نے بچے کو کہا اور آپ کی ایکسپیکٹیشن دیکھیں کتنی ہائی ہے کہ زندگی بھر میری نصیحت یاد رکھیں. اتنے ڈسٹربنگ اور انفلوئنسنگ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کو کنٹینیوسلی اس کے اوپر نگاہ رکھیں. سر اس میں پہلا سیمپل کیس آپ خود بنتے ہیں نا. باپ جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے تو کیا باپ خود اپلائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اور ایک بار نہیں، پرسسٹنسی، استقامت، مستقل. عبداللہ ابن عامر کا کیس دیکھیے کہ والدہ نے بلایا، کھجور کا معاملہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ نے یہ کہہ کے بلایا ہے کہ کھجور دینی ہے تو اگر آپ نہ دیتی تو جھوٹ ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری بات اور یہ ہمارے یہاں نارمل بات ہے. یہ نارمل ہے. ہاں بچہ آ جاؤ، تمہارے پاپا تمہیں یہ دیں گے اور کچھ نہیں دے رہے اور پھر کچھ نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ بولنا اور اسے اپلائی کرنا ہم خود کانشیسلی یا انکانشیسلی کرتے ہیں. اچھا، تیسری بات جنید بھائی، میں ہمیشہ امپریس ہوا ہوں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور جو ہمیں جس طرح کی ہماری تربیت اس میں یہ کہ ہم جسمانی یعنی صحت کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتے. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو ایک مضمون لکھا ہے اولاد کی تربیت کے اوپر، اس میں انہوں نے پہلے بتایا کہ دودھ پلانے کے لیے نیک عورت کا انتخاب. اللہ اکبر. یعنی دودھ تو کیا ہے مجھے بتائیے، ایک فزیکل ہے. آپ کسی ڈائٹریشین سے پوچھیں گے وہ بتائیں گے کہ اس کی اتنے اندر کیلوریز ہوتی ہیں، یہ فوڈ انگریڈینٹس ہیں. لیکن پلانے والا سر وہ صرف فوڈ انگریڈینٹس نہیں ہے، وہ روحانی ہے جو بچے میں جا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے میں کہتا ہوں کہ جسمانی اور روحانی اور فکری تینوں جڑی ہوئی ہیں. پھر فرمایا کہ بچے کو کبھی آرام طلبی کی رغبت نہ دلائی جائے. اب آپ اپنے جملوں پر ذرا غور کیجیے کہ میرا بیڈ کیسے ہونا چاہیے، اس کے اوپر لگا ہوا تکیہ کیسا ہونا چاہیے، کس برانڈ کا ہونا چاہیے، کتنا کمفرٹ لیول ہونا چاہیے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں بچے کو اگر آپ یہ سکھائیں گے تو وہ محنت اور جفاکشی نہیں کرے گا. برے ساتھیوں کی صحبت سے بچائیے، گیدرنگ سے دے. اور میں آپ کو بتاؤں بھی اسکول کے حوالے سے ذکر ہوا، اسکول میں چند چیزیں اچھی ہیں، لیکن ہم اس وقت پاکستان میں گرتے ہوئے روح بزوال اداروں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اسکول اس میں سے سب سے بڑا روح بزوال ادارہ ہے جہاں پر اساتذہ کی ہولیاں منائی جا رہی ہیں. اب تو مطلب بالی ووڈ ڈیز منائے جا رہے ہیں، وہ بھی ہے. اور سب سے زیادہ جنید بھائی جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹریٹڈ بچے کلاس میں جب آتے ہیں وہ تھوڑے سے پولائٹ یا تھوڑے سے جسے کہتے ہیں لیس اگریسو بچوں کو اتنے بلی اور اتنی ہیمرنگ کرتے ہیں کہ وہ نفسیاتی مریض اسکول سے ہی بن کر باہر آتا ہے. اسی لیے پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کی جو گیتھرنگز ہیں اس میں ابھی جو میں نے حاشیہ لگایا ابتدا میں کہ فزیکل گیتھرنگ، اب جو ڈیجیٹل گیتھرنگز ہیں سر وہ بھی اس کا بھی بڑا مطلب جو انوالومنٹ ہو گیا. اچھا، پھر تیسری بات جس کی طرف امام غزالی نے توجہ دلائی وہ کیا ہے، زیادہ کھانے کی ہرس.
اس سے بھی بچے کو محفوظ فرمائیں. پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تکبر اور غرور ہمارے یہاں فخر کرنے کی بڑی عادت ہے اور وہ بیسیکلی امپلانٹ کی جاتی ہے اپنی کنورسیشن سے. جناب کئی کنورسیشنز کو اپریشیٹ کر کے کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے, اور اگر فخر کے ساتھ تکبر اور غرور مل جائے تو جنید بھائی اس سے بڑھ کر کوئی بڑا گناہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کولیگز کو اگر کمتر سمجھنا شروع ہو جائیں, اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے زبان, رنگ, نسل, تہذیب کی وجہ سے سمجھنا شروع ہو جائیں تو ریسزم اور فاشزم آپ انکلکیٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے اندر. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ گفتگو کو پاک کرنا سیکھیے. خود بھی گفتگو کو بہت ہی صاف ستھرا اور الفاظ کا انتخاب اچھا ہے, اور میں صرف اور صرف یہ چاہوں گا اس لیے اور یہ روحانی تربیت ہو گئی, یہ پاک گفتگو ہے, روحانی تربیت. میں صرف اس طرح توجہ جلاؤں گا کہ ہمارے ینگ بچے جو کہ 12-13 سال سے چائے کی ٹھیے پہ بیٹھنا شروع ہوتے ہیں, وہاں پر گھنٹوں اس بات کی نشست ہوتی ہے جس میں فحش گفتگو صرف اور صرف اس لیے کہی جاتی ہے کہ وہ فریش ہونے جا رہے ہیں. میرے دوستو, جو لمحے آپ نے اللہ رب العزت کے یعنی ہدایات کے بالکل برخلاف گزارے اور گالیاں صرف اس لیے دیں کہ آپ نے اپنا جو فرسٹریشن ہے وہ نکالنا تھا, تو یہ بہت بری بات ہے. اور بعض اوقات اس سے جو دوسرے کی نفسیات آپ کے دوست کی متاثر ہوتی ہے وہ ظلم ہے. اور تیسری بات یہ کہ فرض کیجئے کہ وہاں پر جھگڑا ہو جائے تو قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے, تو معاشرتی نفرت کا آغاز شاید وہ چائے کا ٹھیا ہو جہاں پر محض آپ ریلیکس ہونے کے لیے گئے تھے. اس کو اوائڈ کریں, اور یہ اوائیڈنس کون کہہ رہے ہیں؟ امام غزالی کا یہ رسالہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا. بات یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب ببول بوئیں گے اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ میں آم کھا لوں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہم مسئلہ یہ ہے کہ آج جو یہ سر پیٹ رہے ہوتے ہیں, ہائے میری اولاد, ہائے میری اولاد. بابا بات یہ کہ وہ جو آپ نے ببول بوئے تھے ابتدائی زندگی کے اندر, اب آپ ماتم ہی کریں گے نا, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے کرنے کو؟ یعنی اگین وہی بات ہے, میں نے کہا نا, یہ اس حساسیت کو لوگ سمجھ نہیں رہے. یہ ایک مشن ہے, باقاعدہ ایک جہاد ہے کہ آپ اولاد پیدا کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچیں, لیکن جب پیدا کرنا چلے تو ذہن میں رکھیے کہ پھر آپ نے ایک پراپر ایک آپ کا سیگمنٹ ہے زندگی کا جس کو آپ نے آخر تک نبھانا ہے. اب ذرا یہ بتائیے, جو نبھانے کی بات آ گئی, بچوں کی تربیت میں والدین کا جو رویہ ہے, دو ایکسٹریمز میں دیکھتا ہوں. ایک ایکسٹریم یہ صاحب کہ میں باپ ہوں, ایک ایکسٹریم یہ کہ میں دوست ہوں, اور ایک درمیان کا معاملہ ہے میں باپ جیسا دوست ہوں یا دوست جیسا باپ. کیا بات ہے نا. اچھا, میں کس اسکول آف تھاٹ کا قائل ہوں بعد میں بتاؤں گا, پہلے میں آپ کی اوپینین. آپ کی مسکراہٹ سے مجھے پتا چل گیا کہ آپ کا اچھا والدین یہ بڑا ہمارے ظاہر غلط ملت کر دیا نا. تو ایک تو یہ کہ عمر کے اعتبار سے کیا رویہ ہونا چاہیے, بچہ کس عمر تک سیکھتا ہے, اور کس عمر میں اس میں پختگی آ جاتی ہے کہ اب آپ کچھ بھی ہیمرنگ کرتے رہیں کچھ نہیں ہوگا. بتائیے ذرا. دیکھیں, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ کس عمر سے سیکھتا ہے اور کب تک سیکھتا ہے, لیکن ماں باپ بھی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. تو ماں باپ کی تربیت بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے جس طرح بچے کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. عمروں کا فرق ہوتا ہے, تقاضوں کا فرق ہوتا ہے. تو ماں باپ کو بھی سیکھتے رہنا ہے اور بچے کو بھی سکھاتے رہنا ہے. اب بچے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ تو دیکھ کے سیکھے گا, تو ہمیں اگر کچھ کرنا ہی نہیں آتا تو ہم اس کو سکھائیں گے کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کو بنیادی چیدہ بتاؤں. سب سے پہلا کہ آپ مسکرائیں, اسمائل کریں, شکر اللہ کا کریں. اگر آپ یہ دونوں چیزیں بچے کی بنیادی طور پہ ڈالیں گے تو بچہ صبح اٹھ کے خوش رہے گا, اور لوگوں کے ساتھ جو اس کا انداز گفتگو ہوگا وہ بڑا اچھا ہوگا. ہم لوگ اسمائل نہیں کرتے, ہم لوگ وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ. انگریزوں کے ملک میں جا کے تو گڈ مارننگ کر لیتے ہیں, لیکن یہاں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کرتے. یہاں پہ ہمیں لگتا ہے ہم دقیانوسی ہو گئے. تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ملا جلو جب کرتے ہیں تو بہترین طریقے سے کریں, لوگوں سے ملیں. اور آگے اگر ہم بڑھتے ہیں, جب بچہ 8-9 سال کا 10 سال کا ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ اسلامی جو طرز ہے وہ ہلکے ہلکے کر کے دکھانا شروع کر دیں, کیونکہ اسلام اور سائنس بڑے قریب جڑتے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اگر دیکھنے والا کی آنکھ ہو تو لگتا ہے کہ یہ ایک ہی کتاب ہے, دو مختلف طریقے سے لینگویج میں بیان کی گئی ہے. 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو پیپل ایک کتاب ہے جس میں 7 عادتیں دی ہوئی ہیں جو کامیاب لوگوں کی ہے. اگر وہ کتاب کو اردو میں ترجمہ کرے تو لگتا ہے کسی ہمارے جناب علی یا تو پیغمبر کے دنیا کی طرف سے بالکل ان سے کاپی کی گئی ہے, لیکن ہم ان کی باتوں کو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں اور انگریزی کتابوں کو فالو کرا رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو سکھائیں. ہیبٹس کیا ہے تو بتائیے. وہ بھئی نمبر 1 ہیبٹ یہ ہے کہ آپ پرو ایکٹیو رہیں, ری ایکٹیو نہ رہیں. پرو ایکٹیو کا مطلب یہ کہ آپ اپنے دماغ میں یہ بات بسا لیں
کہ جو کام اچھا برا کامیابی کرے گا وہ اس کی ضمانت میں خود لیتا ہوں، نہ کہ میں کسی اور کے اوپر یہ جواز نہیں بناتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں میں تو بالکل صبح صبح خوش نکلا اور مجھے اس شخص نے غصہ دلا دیا تو میں کیا کرتا؟ تو ری ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ دوسرے کی وجہ سے اپنے عمل کو چینج کر لیں۔ ٹھیک ہے، پرو ایکٹیویٹی یہ ہے کہ حضور پاک کے اوپر ایک کچرا ڈالتی تھی عورت اور وہ روایت غلط ہے، چلے نکل گئے، لیکن یہ کہ سرکار علیہ السلام معاف فرما دیا کرتے تھے۔ ہاں وہ مطلب طریقہ یہی کہ وہ اپنے طرز کو کبھی بھی کسی کی وجہ سے چینج نہیں کرتے۔ ہاں ٹھیک، اصل بات یہ ٹھیک، اور دوسرا یہ ہیبٹ ہے کہ جناب آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے اینڈ کو دیکھ لیں، بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ کوئی بھی کام اسٹارٹ کریں تو آپ اس کے اینڈ کو دیکھ لیں تو کام میں بہتری آ جاتی ہے۔ سوشل کمیونیکیشن کی بات اس میں ہیبٹ نمبر 3-4 میں ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں پہلے لوگوں کی سنیں، یہ نہیں کہ آپ اپنی بات کیے جائیں ایگریسو ہو جائیں۔ اب ہمارے اسکول کے بچے کیا کرتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کمیونیکیشن ہوتا کیا ہے، تو وہ اپنی بات کرتے ہیں، بلی کرتے ہیں، دوسرے کو کھینچتے ہیں، اور ان کے ماں باپ ان کو سکھاتے نہیں ہیں بیٹا یہ غلط بات ہے، پہلے آپ دوسرے بچے کی اور دوسرے لوگوں کی سنا کریں۔ اور تیزی سے وہ بچے ہو جاتے ہیں 16 سال کے، وہاں پہ جناب وہ پھر قہر ڈالتے ہیں، وہاں پہ پھر یہاں پہ دیکھیں نا دہشت گردی بڑھ گئی ہے، موبائل سنیچنگ بڑھ گئی ہے، اس کے علاوہ اسکول میں بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کرائم کے قریب ہیں، ڈرگز ہیں۔ تو یہاں پہ کمیونیکیشن ہیبٹس کو اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے ہم تیزی سے بہتر سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ 2 سال سے لے کے 7 برس تک کا جو پیریڈ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے بچے کے لیے، اور پھر 7 برس سے لے کے 12 سال تک کا جو پیریڈ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے۔ یعنی جو کچھ بھی آپ نے اس میں دے دیا ان کو، بس وہ سمجھ لیجیے ان کی آپ نے پلانٹیشن کر دی، اور اس کے بعد پھر 12 سال کے بعد آپ ریسیونگ ہینڈ کے اوپر ہوتے ہیں، آپ ڈیلیور کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کسی حد تک صحیح بات ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 3 سال کا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ بچے کو پتہ چلتا ہے 3 سال کے بعد کہ میرا باپ کون ہے اور میرے آگے پیچھے ہو کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو چیزیں وہ اندر کی طرف بندہ جو ظاہر سی بات ہے ایمبرولوجی میں یا پریگننسی میں بھی وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن 18 سال کے بعد سکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے ڈیلیور کرنے کا، وہ ہارمونز اور جو کیمیکل چینجز باڈی میں آ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ باغی بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو شروع کے 12-13 سال ہیں اس میں اگر آپ سکھانے کے عمل میں چلے جائیں تو میرے خیال سے اس کے بعد آپ کو 22-23 سال کی عمر میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اور ہمارے المیہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ماں باپ بیچارے جو کہ دوسری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اسکول کی فیسز دے رہے ہیں یا اچھا پہنا رہے ہیں، کمروں کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، ان کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ گرومنگ اس کی 24 سال کے بعد نہیں ہوگی۔ پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں 24-25 سال کے بعد، 26 سال کے بعد وہ بہتری نہیں آ سکتی جو وہ ہمارے پاس لے کے آ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بچہ بدتمیزی وہ تو 12 سال شروع کے 13 سال بس۔ ہاں اب وہ آتے ہیں 20-22 سال کی عمر کے بعد کہ ہمارا بچہ بدتمیزی بہت کرتا ہے، ہمیں تمیز سے بات نہیں کرتا، اب آپ اس کے سیشنز لیں، اس کو ٹھیک کریں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ تو ٹرین تو نکل چکی ہے، لیکن پھر بھی جب اس کے کانشیس لیول پہ ہم لے کے آتے ہیں مشکلیں کر کے تو کچھ سیکھ جاتا ہے، لیکن ہم سے بہتر علاج ہمارے پیرنٹس کر سکتے ہیں اگر ان کو ارلی ایج میں پتہ چل جائے کہ کرنا کیا ہے۔ بات وہی ویری فرسٹ ڈے سے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک فیز تو یہ ہوا کہ صاحب آپ 2 برس سے لے کے 7 برس تک اور 7 برس سے لے کے 12 برس تک کی یہ 2 اسپیل ڈفرینٹ اسپیل ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی مختلف ایج کے اعتبار سے اس کی جو مینٹل کیپیسٹی وہ بڑھتی رہتی ہے۔ عملی زندگی میں جب اولاد داخل ہوتی ہے تو اس وقت ظاہر ہے والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آیا کہ بچوں کو اسی انداز سے فیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ بچہ ہمیشہ والدین کی نگاہ میں بچہ ہی رہتا ہے، اور بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں چاہے وہ بچہ کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ ٹریٹ اسی اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اسی اعتبار سے فیڈ کرنا چاہیے، اسی اعتبار سے ٹریٹ کرنا چاہیے، یا ایک تھاٹ یہ ہے کہ صاحب آپ بچوں کو جو ہے لیوریج دیجئے، آزادی دیجئے اور ان کو فریڈم دیجئے، اور ان کو جو ہے وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے دیں، وہ غلط کریں گے سیکھیں گے پھر صحیح کریں گے، لیکن الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کو جینے کا ڈھنگ جو ہے وہ سمجھ لیں گے کس طرح سے جینا چاہیے۔ بتائیے۔ دیکھیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بے شک ہمارے وجود کا حصہ ہے، لیکن انڈیویجول ہوتا ہے تو اس کو ٹریٹ تو اسی انداز میں کرنا چاہیے۔ ایج کے ساتھ ساتھ شروع کا کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہم بچے کے لیے فیصلے کرتے ہیں، اور بعد میں تو ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ بچے ہمارے لیے فیصلے کرتے ہیں جب ہم بڑھاپے پہ ہوتے ہیں۔ یہ بیچ کا ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے جو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم ایک دوسرے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو دوست نما باپ ہے وہ ایک بہترین بات ہے کہ آپ دونوں ہی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں۔ تو کیا بات ہے، میں اسکول آف تھاٹ کا قائل ہوں، مجھے بھی یہ چیز بہترین لگی اور اس کو انڈوز ہونا چاہیے یہاں پر۔ اور اگر میں بچوں کی بات کروں تو جب کبھی بچوں سے میری بات ہوتی ہے جن کے لیے کہتے ہیں جی مجرم بن گیا، بات نہیں سن رہا، یہ نہیں، تو ان سے کئی دفعہ مجھے سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں ٹائم صحیح سے نہیں دیتے، یا ہماری بات نہیں سنتے، یا ہماری بات سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تربیت کی جگہ پیسہ دیا
दिया जा रहा होता है, और तरबियत का नेमुल बदल पैसा हो नहीं सकता। माँ बाप जब आखिर की तरफ आ रहे होते हैं तो अब तो वसूली का वक्त है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिंदगी में माँ बाप हमेशा कीमती होते हैं। अल्लाह ताला उनकी दुआएं हमेशा सुनता है और औलाद से उनका एक रिश्ता बना रहता है, सिवाय उन बदनसीब औलादों के जो शेल्टर होम में मेरे पास अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। वो एक एक्सट्रीम केस है। लेकिन अगर हमने अपनी औलाद को शुक्रगुजार बनाया है, हमने उसको थैंक यू कहना सिखाया है, तो हालात कितने भी बुरे हों और अल्लाह से ताल्लुक जोड़ दिया है तो हमारे बच्चे बेहतरीन निकलते हैं। जिसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा वो जिंदगी में कहीं भी जाके वापस उधर जुड़ सकता है। अच्छा, सबसे ये वो कथा कलाम की ये उस वक्त होता है जब बच्चा आपके साथ दस्तरखान पर बैठना शुरू होता है ना, और जिस वक्त आप उसे कहते हैं बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, तो वो जब वो तोतलाई जुबान में बोलता है बिस्मिल्लाह, और फिर वो जब वो खा चुका होता है तो आप कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को, तो वो बड़ा आपका बॉडी प्रोसेस समझ, तो वहां से वो शुरू होता है। कभी कभी फिर वो इंसानों का शुक्रगुजार बन हम जाता है। कभी कभी तो उसको कुछ कहते भी नहीं हैं, वो सिर्फ हमें देखता है और करता है। मैं गाड़ी में जा रही थी, मेरा बेटा 8 साल 9 साल का था, और मेरी एक आदत है कि मैं कहती हूँ अल्लाह सब ठीक करेगा जुमला। तो हम जा रहे हैं, तो मैंने किसी बहुत मुश्किल बात पे डिस्कशन मेरी और सालिम साहब की चल रही थी, अचानक पीछे से एक छोटी सी आवाज आती है, अल्लाह सब ठीक करेगा। मैंने मुड़ के देखा अपने बेटे को और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह जो मैं बोलती हूँ उसकी रूह में और उसमें सरायत कर गया। माँ बाप को पता होता है कि उसके बच्चे कहां खड़े हैं। मेरे बच्चों ने क्योंकि अपनी दादी नानी का वक्त और सब बड़ों का गुजारा, स्कूल से एक दफा मुझे कॉल आती है टीचर की कि आलिया आपको मुबारक हो कि आप अब्दुल वारिस की वालिदा हैं। मैं हमारे जहन में आते शायद बड़ा अच्छा स्कोर कर लिया होगा। कहने लगी कि मैं क्योंकि स्टिक लेकर चल रही थी और मेरे जूतों के लेसेस खुल गए तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों पर है। देखा वो तुम्हारा बेटा अब्दुल वारिस था जो वो लेसेस बांध रहा था, क्योंकि उसको ये मालूम है कि जब दादी बिस्तर से उतरती है तो उनके पैरों के नीचे वो चप्पल रखता है। जब उसकी हाइट ऊंची है तो मेरी मेरी मदर इन लॉ जब जाती थी तो उसको आवाज देके कहती थी अब्दुल वारिस को बुलाओ, वो मुझे उठाएगा। बाकी कोई आता था तो कहती थी नहीं वो टॉल है, उठा ले। ये जो रिश्ते होते हैं मोहब्बतों के, इनको कायम करने की जरूरत है, तो बाद में मुश्किलात नहीं होती। हमारे यहाँ जो तौर तरीका है, दादी जान और फुप्पी अम्मा और दुल्हन के नाम से नानी जान, अब्बू जानी, जान जानी और इस तरह के अल्फाज हम इस तरह अपने इन प्यारे रिश्तों में लगाते हैं। अच्छा, जान और जानी वो सारी डिजिटल गैदरिंग्स में चले गए ना, वो वहां चले गए सारी। तो उधर चले गए तो फिर अब रोने की क्या जरूरत है? अब रोने की क्या जरूरत है? और अब तो मैं ये भी कहती हूं कि माँ बाप को भी एक बात कहूंगी कि अपनी औलाद को रिश्तों से नहीं तोड़िए। मिसाल के तौर पे अगर सास बहू में या नंद भावज में कुछ ऐसी बात हो गई है और बच्चे उनसे मोहब्बत रखना चाहते हैं तो उनका खूनी रिश्ता है, आप उन्हें रखने दीजिए। अपने ग्रजेस, अपनी वो सारी चीज बच्चों में मुंतकिल ना करें, अल्फाज में बदलें। पुख्ता उम्र के बच्चों की जिंदगी में वालिदैन को कितना इंटरवीन करना चाहिए? अब जब उन्होंने प्रोडक्ट तैयार कर दिया तो अब तो सिर्फ बातचीत हो सकती है। बातचीत में अगर वो कोई चीज बना ले, क्योंकि आजकल के लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। और अगर हमने बच्चों को ये कह दिया है ना कि इज्जत कमाना आपका मेन जो आपका काम है वो इज्जत कमाना नहीं है, दौलत कमाना है, तो अगर आपने इज्जत की बात की है, अगर आपने इज्जत दी है तो आपको इज्जत मिलेगी। और बच्चों में भी यही है कि अगर इज्जत के मामलात हैं तो आपकी जरूर सुनेंगे, लेकिन अगर आपने उनको कमर्शियल, मिसाल के तौर पर अगर बच्चे ने कहीं बाहर मुल्क जाना है, कुछ करना है, लेकिन आपके और उसके बीच में वो बॉन्डिंग ही नहीं बनी, उसने कहा इन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, इन्होंने वक्त पर मुझे अपना वक्त नहीं दिया था, मुझे मासी से पलवा दिया था, या उसको आपके साथ वो मोहब्बत ही नहीं है, तो फिर आप अपने बच्चों को उस ट्रैक पर नहीं ले जा सकेंगे अनलेस एंड अनटिल अल्लाह आप पर कोई मेहरबानी कर दे। क्योंकि जो प्रोडक्ट, जैसे आपने कहा ना कि बबूल के कांटों में आम नहीं मिला करते, तो जो हमने बोया है हमें वापसी में वही मिलेगा, गुंजाइश नहीं है। अगर जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारी बातों से समझ लें कि जिनके पास बच्चे हैं जो चाहते हैं वही करें ताकि उन्हें बेहतर। बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का, आप तशरीफ लाए। आई होप के बहुत से लोगों को बड़ा जबरदस्त मैसेज मिला होगा। तरबियत एक फैक्ट्री की तरह है नाज़रीन, एक फैक्ट्री हुआ करती है ना जहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होती है, आप रॉ मटेरियल लाते हैं, एक सर्टेन प्रोसेस से पूरा रॉ मटेरियल निकलता है, फाइनली एक फिनिश प्रोडक्ट आता है। ये जो बच्चा है ना, ये एक रॉ मटेरियल की तरह होता है जो आपकी तरबियत की फैक्ट्री में आता है। अब आपके ऊपर है साहब कि आप इसको जिस तरह से चाहें, जिस शेप में ढाल दें, चाहे तो उस रॉ को जो है वो अपना बदरू बना के जो है माशरे के अंदर छोड़ दें, या उस रॉ को जो एक फिनिश प्रोडक्ट बना के, एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट बना के जो है माशरे के अंदर आप लॉन्च करें, और ऐसे लॉन्च करें कि वो आपका भी हवाला बन जाए और आपकी आने वाली नस्लों का भी हवाला बन जाए। क्योंकि याद रखिएगा, बच्चे जो बुनियादी तौर पे हुआ करते हैं ना, वो कुछ किया करते हैं जो आप हुआ करते हैं, आपके रेप्लिका होते हैं। वो आपका एक, आपके सामने बच्चों की सूरत में खाली कैनवस है,
لکھتے چلے جائیے صاحب جو لکھنا ہے. فائنلی ذہن میں رکھیے گا کہ جب اپنی تحریر کو ختم کریں گے اور قلم کو رکھیں گے تو وہ رکھتا ہوا قلم یا وہ جو لمحہ ہے وہ لمحہ آپ کا فیصلہ کرے گا بنیادی طور پہ کہ آپ نے بچے کے لیے لکھا کیا تھا. بس وہ پھر آپ کی نسل جو ہے اس لکھے ہوئے پہ چلا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم دے صاحب کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں نہ کہ عذاب جاریہ بنائیں. کتاب الشفا اولاد کو راہ راست پر لانے کا آپ کو عمل بتلاتے ہیں کہ جس بچے کا سیدھی راہ سے بھٹکنے کا خدشہ ہو تو روزانہ نماز فجر کے بعد بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 بار اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا 22 پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ بچہ سیدھی راہ پر قائم رہے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ پہلے 7 سالوں میں بچے کو, اب دیکھیں وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا, یہ تو آج سیگمنٹ فائٹ وغیرہ کی بات ہے نا, مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیں کہ پہلے 7 سالوں میں بچے کو اتنا پیار دو جیسے بچہ بادشاہ ہے. 7 سال سے 14 سال کے بچے کو اس نگاہ سے دیکھو کہ آپ بادشاہ لگو اور وہ غلام, اور 14 سال سے 22 سال کے بچوں کو اپنے اہم امور میں اپنا مشیر بنا لو. یہ مولا کائنات نے جو کنڈکٹ دیا ہے بس یہی سب کچھ ہے. اور روزنامہ 92 نیوز میں آپ ضرور پڑھیے گا. اولاد کی تربیت کے رہنما اصولوں کے حوالے سے ایکس پہ میں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر کے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ, لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجئے. بہت پریشانیوں سے اس وقت میرا آپ کا پاکستان گزر رہا ہے, اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر, اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے, یمنیوں کے لیے, اور جو اس وقت دام درم قدم سخن ہے فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.